الحمدللہ علی رب العلا والصلاة والسلام علی خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ الصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جبری طلاق کا حکم کیا ہے۔ اگر کسی شخص سے زبردستی طلاق دلوائی جاتی ہے تو آیا اس حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے۔ تو دیکھیں، شریعت مطہرہ کی روح سے طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر حالت میں واقع ہو جاتی ہے، چاہے انسان خوشی کے عالم میں دے، چاہے جان بوجھ کر دے، چاہے غلطی سے اس کے منہ سے طلاق نکل جائے، چاہے زبردستی اس سے طلاق دلوائی جائے، بہر صورت جو طلاق ہوتی ہے وہ شرعی اعتبار سے واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے واقع ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس حوالے سے علماء مثال بیان فرماتے ہیں کہ جو نکاح ہے یہ شیشے کی مثل ہے اور جو طلاق ہے یہ پتھر کی مثل ہے۔ تو شیشے کے اوپر پتھر جس طرح بھی گرتا ہے وہ اس کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر اس کو مارے، چاہے غلطی سے اس سے گر جائے، چاہے زبردستی اس سے مروایا جائے، بہر صورت پتھر کے لگنے سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو طلاق ہے وہ کسی بھی حالت کے اندر انسان دیتا ہے یا دلوائی جاتی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ زبردستی طلاق کے اندر دو صورتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، کہ جو زبردستی طلاق ہے وہ زبان سے دلوائی گئی ہے یا وہ تحریری طور پر اس سے دلوائی گئی ہے۔ اگر تو زبردستی طلاق زبان کے ذریعے سے اس سے کہلوائی گئی تو اب ایسی صورت کے اندر جو طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر زبردستی طلاق اس سے تحریری طور پہ دلوائی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر وہ آدمی دل سے بھی طلاق نہیں دیتا، زبان سے بھی طلاق الفاظ نہیں کہتا، بلکہ خاموشی کے ساتھ ایک فضول تحریر سمجھ کر اس کو لکھ دیتا ہے، تو اب اس انداز کے اندر جو دی ہوئی طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے اور علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے در مختار مع رد المحتار کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمایا وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ مُخْطِئًا۔ فرمایا ہر بالغ عاقل شوہر کی طلاق واقع ہے اگرچہ مجبوری سے طلاق لی گئی یا اس نے غلطی کے طور پر طلاق دی۔ اور علامہ شامی نے اس کے حوالے سے لکھا کہ ان المراد بالاکراہ علی تلفظ بالطلاق، فرمایا اکراہ سے مراد یہ ہے کہ وہ زبان کے ذریعے سے طلاق دے تو وہ ہر حالت میں واقع ہے۔ فلو اکرہ علی ان یکتب طلاق امرأتہ، اگر اس کو مجبور کیا گیا اپنی عورت کو طلاق لکھنے پر، فکتب، اس نے طلاق لکھی، لا تطلق، اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو بہرحال طلاق کے حوالے سے یہ دو صورتیں ہیں کہ اگر زبانی اس سے زبردستی طلاق لی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اگر تحریری طور پر طلاق لی جاتی ہے اور وہ شخص دل سے بھی طلاق نہیں دیتا، زبان سے بھی اتنی آواز سے طلاق نہیں دیتا کہ اس کے کان سن سکیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر طلاق شرعاً واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ یہ جو زبردستی ہے، یہ جو جبر ہے، یہ اکراہ شرعی ہونا چاہیے، یہ جبر شرعی ہونا چاہیے۔ یعنی جو شخص دھمکی دے رہا ہے قتل کی یا جو ہے وہ کسی عضو کو کاٹنے کی یا توڑنے کی، اس بندے کو پتہ ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا تو یہ شخص یہ کام کر گزرے گا۔ اب اس انداز کے اندر جبر پایا گیا تو پھر جو تقریری طلاق ہوگی وہ فوراً واقع ہو جائے گی، تحریری طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔